أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة من ماء ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نور جو قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر جاندار ہر چلنے پھرنے والی کو ایک ہی طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے، مگر اس کے باوجود کوئی تو ان میں سے پیٹ کے بل چل رہا ہے اور 2 پیروں پر، اور کوئی ان میں سے 4 پیروں پر چلتا ہے. غرض اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. حقیقتاً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت کا عام مطلب یہی سمجھا گیا ہے کہ آغاز تخلیق پانی سے ہوا. نیز یہ معنی بھی لیے گئے ہیں کہ بقائے حیات بھی پانی ہی سے وابستہ ہے، لیکن یہاں پانی کا لفظ بطور جنس آیا ہے، اس لیے بعض مفسرین نے پانی سے یہاں مراد پانیوں لیا ہے. بعض مفسرین نے پانی سے یہاں مراد نطفہ لیا جو ہر فرد کا الگ الگ ہوتا ہے. یہ تفسیر تبیان میں بھی ہے، تفسیر مجموع البیان میں بھی یہی لکھا ہے، اور تفسیر علی بن ابراہیم میں بھی یہی لکھا ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں عالم کے بارے میں اور جو خالق کون و مکان ہے، مالک عرش اولا کی عظمت تخلیق کی چند نمونے بیان فرمائے ہیں. کہ فرشتوں کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں میں سے اللہ جل شانہ کے فرشتوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ پوری زمین پر وہ نہ سما سکیں گے اور جن و انس اس کی حدود کا نہ احاطہ کر سکیں گے، اور اللہ کی حمد و ثنا کا وہ حق ادا کر سکیں گے، اور نہ ہی اس کے فرشتے کے پورے جسم کی تعریف کر سکیں، اور نہ اس کے فرشتوں کے پورے جسم اس کی تعریف کر سکیں گے. جبکہ بعض فرشتوں کے کندھے اور کان کا درمیانی فاصلہ 700 برس کی راہ ہو، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کا صرف ایک پر آسمان و زمین کی درمیانی فضا کو پر کر دے گا، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر سیدھے کھڑے ہوں تو سارے آسمان اس کی کمر کے نیچے رہ جائیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے قدم تحت الثری پر ہیں اور زمین کی موٹائی اس کے گھٹنوں سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کے انگوٹھے کے ناخن پر پوری دنیا کا پانی ٹھہر سکتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے آنسوؤں کے پانی میں پوری دنیا کے جہاز ہمیشہ چلتے رہیں تو اس کا کنارہ نہ پا سکیں گے. اسی طرح 12 حجاب ہائے قدرت کا تذکرہ ہے. مولا علیہ السلام نے عظمت و کثرت حجاب کو بیان فرمایا کہ ہر ایک کی موٹائی 500 سال کی مسافت اور ہر 2 حجابوں کا درمیانی فاصلہ 500 برس کا سفر ہے. سرادق کے بارے میں ذکر فرمایا، مثلاً سرادق جلال، سرادق عزا، سرادق کبریا، سرادق عظمت، سرادق قدس، سرادق جبروت، سرادق فخر، سرادق نور ابیض، اور آخر میں سرادق وحدانیت، اور ان کی موٹائی اور ہر 2 کا درمیانی فاصلہ 500 برس کی مسافت سے کم نہیں ہے. اسی طرح 12 حجاب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خدا عالم نے جب نور مقدس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو 12 حجابوں میں آپ علیہ السلام کے نور کو رکھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس کو 12,000 سال حجاب قدرت میں رکھا. وہاں وہ یہ تسبیح پڑھتا رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پھر 11,000 سال حجاب عظمت میں رکھا. وہاں یہ تسبیح مختلف حجابوں میں وہ نور پڑھتا رہا. کہیں کہا سبحان عالم السر والخفیات، کہیں کہا سبحان من ہوا قائم لا یلہو، کہیں کہا سبحان رفیع العلا،
کہیں کہا سبحان من ہوا دائم لا یسہو، کہیں کہا سبحان من ہوا غنی لا یفقر، اور کہیں کہا سبحان العلیم الکریم۔ اس طرح ایک پوری تفصیل ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، اس لیے ہم یہی مختصر تفصیل پر رکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔